ذاتی تجربہ لیکن مجھے ایک پنجابی محاورے میں بتائی اس بصیرت کا قائل کر چکا ہے کہ گدھی 100 جگہ گھوم گھما کر بلاخر برگد کی اسی درخت تلے آن کھڑی ہوتی ہے جہاں بندے رہنے کی اسے برسوں سے عادت ہے۔ وطن عزیز میں بھی خلق خدا کے لیے کچھ نہیں بدلتا، حکومت میں بیٹھے چہرے ہی بدلتے رہتے، ان کا رویہ اپنے پیشرو افراد جیسا ہی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیر کی صبح اٹھتے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے خبر ملی کہ افواج پاکستان سے عرصہ ہوا ریٹائر ہوئے ایک جنرل صاحب امجد شعیب گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف ریاست کے اداروں اور حکومت کے خلاف عوام میں نفرت بھڑکانے کا پرچہ اسلام آباد کے تھانے میں باقاعدہ درج ہو چکا ہے۔ اب ریمانڈ اور بعد ازاں ضمانت کے حصول کے لیے عدالتوں میں پیشوں کا سلسلہ چلے گا۔ رب کریم سے فریاد ہے کہ اعظم سواتی کی طرح اب ان کے ساتھ وحشیانہ ٹارچر کی جھوٹی یا سچی کہانیاں بھی زبان زد عام نہ ہو جائیں۔ نصرت صاحب کہتے ہیں کہ امجد شعیب کے حوالے سے بات بڑھاتے ہوئے کھلے دل سے اعتراف کرنا ہوگا کہ میں ان کا ہرگز مداح نہیں ہوں۔ ان سے ایک ہی بار سرسری ملاقات ہوئی اور اس نے خوشگوار تاثر نہیں چھوڑا۔ غالباً جنرل مشرف کے آخری دنوں کی بات ہے، میں ان دنوں آج ٹی وی کے لیے ایک ٹی وی شو کا مشتاق منہاس کے ساتھ میزبان ہوا کرتا تھا۔ ہمارا شو رات کے 11 بجے شروع ہوتا تھا۔ اس سے قبل طلعت حسین 10 سے 11 بجے کے سلوٹ میں اپنا شو کرتے تھے۔ امجد صاحب ان کے شو کے مہمان تھے۔ اسے ختم کرنے کے نکلے تو میں اپنے شو کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنا تعارف اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے بغیر کسی ناسے کی طرح پنجابی میں سمجھانا چاہا کہ شو کے دوران میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا، مجھے اس زمن میں احتیاط برتنا ہوگی۔ بزرگانہ شفقت کے بغیر مفت میں فراہم کی اس نصیحت کے بعد وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ ان کا انداز مجھے پسند نہیں آیا۔ یہ سوچتے ہوئے اسٹوڈیو کی جانب چل پڑا کہ ساری عمر صحافت کی نظر کر دینے کے بعد بھی مجھے ریٹائرڈ جرنیلوں سے اس شعبے کی مبادیات سمجھنا ہوں گی۔ ذہن میں باقی رہی عقل نے مگر فوراً سمجھا دیا کہ ٹی وی ماس میڈیا ہے، اس پر ہوئے شو عام کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امجد صاحب صحافی نہ صحیح، بہرحال ایک ناظر بھی تو ہیں، مجھے ان کی رائے کو عمومی فیڈ بیک کی صورت ہی لینا چاہیے۔ چند برس گزرنے کے بعد مگر دریافت ہوا کہ امجد صاحب فقط ناظر نہیں ہے، وطن عزیز ہے۔ 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ شروع ہو جانے کی داستان گھڑی جا چکی تھی۔ اس دوران قوم کو راہ راست پر رکھنے کے لیے جن دفاعی ماہرین کے گرہ نقدر خیالات پاکستان کے جاہل عوام تک پہنچانا لازم تصور ہوئے، ان میں امجد صاحب بھی شامل تھے۔ جس فہرست میں ان کا نام شامل ہوا، مبینہ طور پر وہ ہمیں نیک راہ پر چلانے کو بے چین مقتدر کہلاتے اداروں کے ہاتھ سے آئی تھی۔ ٹی وی کے ہر دوسرے شو میں ان کی شراکت لازمی ٹھہری۔ ٹی وی کے ذریعے کوئی پیغام پہنچانے کا جو ہنر ہے، اس کے مبادیات پر اگرچہ وہ قطعاً پورا نہیں اترتے تھے، سہاگن مگر وہی کہلاتا ہے جسے پیا چاہے۔ امجد صاحب کا سکرینوں پر چھائے رہنا مجھے ان 3 برسوں کے دوران مزید اشتعال دلاتا رہا جن دنوں مالیاتی مجبوریوں کی وجہ سے مجھے کسی بھی ٹی وی سکرین پر نمودار ہونے کی سہولت میسر نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے ہرگز خبر نہیں کہ 5ویں پشت کی بلاغی جنگ کے دوران صف اول مجاہد ہوتے ہوئے امجد صاحب کی ٹی وی سکرینوں پر رونمائی رضا کرانا تھی یا اس کے عوض انہیں خفیہ کھاتوں سے افزانہ بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ ابلاغ کا طالب علم ہوتے ہوئے یہ بیان کرنے کی جرت مگر دکھاؤں گا کہ موصوف قلب کو گرمانے کی صلاحیتوں سے مالا مال نہیں تھے۔ عمران حکومت اور ریاست کی چند پسندیدہ پالیسیوں کے ناقدروں کو رونت سے غدار ٹھہراتے ہوئے وہ شاذی باثر سنائی دی۔ حب الوطنی سے مغلوب ہو کر اپنے ادارے یا موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے ناراض محسوس کر رہے ہیں تو انہیں اپنے خیالات بیان کرنے کی سہولت بدستور مہیا ہونی چاہیے تھی۔ ان کی گرفتاری یقیناً یہ پیغام دے گی کہ ان کے بیان کردہ خیالات واقعتاً انقلابی تھے جو عوام کی روح کو تڑپا رہے تھے۔ ان کے خلاف جس انداز میں FIR درج ہوئی ہے، اس کا متن قانونی اعتبار سے بودا ہے۔ اس کے کم امجد صاحب کی ضمانت کو یقینی بنائیں گے۔ امجد صاحب کی گرفتاری کے دوران مگر امپورٹڈ حکومت پر فسطائی ہونے کا الزام مزید قابل اعتبار سنائی دے گا۔ اس کی وجہ سے جو بدنامی ہوگی اس کا نشانہ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم اور ان کے ہم نوا وزراء ہی ہوں گے، جن کی اکثریت گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے عوام کے لیے آزادی اظہار کی ثابت قدمی حمایتی تصور ہوتی رہی ہے۔ کم از کم مجھے ایسی جھکی کو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سوال اب یہ بھی اٹھتا ہے کہ امجد صاحب کئی برسوں سے 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کے سند یافتہ مجاہد تھے۔ یہ سند امجد صاحب کو ان کے مادر ادارے نے فراہم کی تھی۔ سنا ہے اس ادارے میں نظم کا ایک مخصوص انداز کئی برسوں سے لاگو ہے۔ امجد صاحب اگر اس زمن میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے تھے تو انہیں خاموشی سے دڑ کو مائل کرنے کے 100 طریقے موجود تھے۔ انہیں بروئے کار کیوں نہیں لایا گیا اور پلس کو نام نہاد جمہوری حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے متحرک کر دیا گیا ہے؟
جس بھونڈے انداز میں موصوف کی گرفتاری ہوئی ہے وہ میرے اس شک کو تقویت پہنچا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے تشکیل کردہ بیانیے کو ہماری ریاست کے دائمی اداروں کے چند عناصر کی بھرپور حمایت اب بھی مؤثر انداز میں میسر ہے۔ وہ سازشی انداز میں اسے بڑھاوا دیتے ہوئے شہباز حکومت کے لیے شرمندگی کے اسباب فراہم کیے چلے جا رہے ہیں۔